کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات، عرب امارات میں دبئی ہے، مسقط ہے، قطر ہے، اور یہ ہے کہ بحرین، اس کو مسقط کو تو چھوڑ دو، دبئی اور قطر، ان علاقوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ عرب امارات کے اندر 70% سنی مسلمان تھے، صرف 30% مشکل سے وہ شیعہ تھے۔ لیکن اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور اگر آپ مجھے قسم بھی دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں کہ 60% تک شیعہ پہنچے ہوئے، 40% مشکل کے اندر سنی ہے کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات، عرب امارات میں دبئی ہے، مسقط ہے، قطر ہے، اور یہ ہے کہ بحرین، اس کو مسقط کو تو چھوڑ دو، دبئی اور قطر، ان علاقوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ عرب امارات کے اندر 70% سنی مسلمان تھے، صرف 30% مشکل سے وہ شیعہ تھے۔ لیکن اس وقت آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور اگر آپ مجھے قسم بھی دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں کہ 60% تک شیعہ پہنچے ہوئے، 40% مشکل کے اندر سنی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، برادر ایمانی، برادر اسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام تر ادیان میں اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ یقیناً لا ریب، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ وہ دین اسلام پسندیدہ ہے، اور قرآن کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں پر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر دین اللہ کے نزدیک دین اسلام پسندیدہ ہے تو پھر دین کے وارثان جو محمد و آل محمد ہیں وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے۔ یقیناً وہ بہت ہی زیادہ محبوب ترین ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے خانوادے کو کربلا کے میدان میں اور آج تک اپنے خاندان کے افراد، سادات اور اپنے ماننے والے شیعیان کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دین اسلام قیامت تک سربلند رہے گا، کوئی بھی اس کو آ کر اس کی جڑوں کو کھا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی دین کی جڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور اس کے اصحاب کا خون شامل ہے۔ عزیزان محترم، کبھی کبھی باطل کے منہ سے بھی حق گوئی، حق بیانی ہو جاتی ہے، دنیا پاک کو یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قادر ہے، قدیر ہے۔ عزیزان محترم، مولانا منظور مینگل صاحب جو کہ اکثر آپ کو شیعیت کے خلاف ہی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہاں تک کہ انتہائی غلیظ زبان ادا کرتے ہوئے صرف شیعوں کے لیے نہیں، اپنے مسلک کے ماننے والوں پر بھی، علماء پر، جیسا کہ جس میں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں یا ادروائز اور ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، اور بہت سے لوگوں پر یہ اپنی زبان کی غلاظت کو ظاہر کرتے رہتے ہیں، جو کہ ایک عالم کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ایسی زبان کو ادا کرے۔ کیونکہ جاہل تو ایسی زبان کو ادا کر سکتا ہے، مگر ایک عالم ایسی زبان کو ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع اخلاق ہے، اس کے ماننے والے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کا اقرار کیا ہے تو لوگوں کو وہ جوش دلا رہے ہیں کہ قطر، سعودی عرب یا ادروائز باقی ممالک میں شیعت بڑی ترقی سے پھیل رہی ہے، بڑی جلدی سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بابا یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے، یہ دین اسلام نے پوری دنیا پر غالب ہونا ہے۔ اگر آج یہ حقیقی معنوں میں اسلام دیکھا جائے تو وہ یقیناً محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے دین ناقص لوگوں سے نہیں لیا، قابل اکمل لوگوں سے لیا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رسول اللہ کے جانشین، رسول اللہ کی آل ہیں، اولاد ہیں، رسول میں سے ہیں۔ ہم نے دین کربلا والوں سے لیا ہے، ہم نے دین اصحاب پیغمبر سے لیا ہے، ہم نے دین ان سے لیا ہے کہ جس کے لیے اس نے فرمایا ہے کہ سلیمان منا اہل بیتی، سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے، جس کے لیے فرمایا ہے اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی کہ ہم نے علی اور علی کے ماننے والوں سے، مولا حسین اور مولا حسین کے ماننے والوں سے دین لیا ہے۔ تو یہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی بنیاد خانوادہ رسول نے رکھی ہے، خانوادہ رسول کی دین اسلام کی بنیاد میں ان کا خون شامل ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دین اسلام نے پوری کائنات پر، پوری دنیا پر غالب آنا ہے، اور اس کے لیے حدیث بھی بیان کی گئی ہے کہ آخری زمانے میں ایک میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا، جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، القائم میں بولو دی کہ آخری زمانے میں القائم آئے گا، وہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہوگا، اسم و اسمی، اس کا نام میرا نام، بکنیت ہو کنیت، اس کی کنیت میری کنیت، یعنی کہ وہ ایسا میرا بیٹا آئے گا، ایسا میرا 12واں آخری نائب آئے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دے گا، بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی۔ یعنی کہ شیر اور بکری ایک ہی پیالے میں، ایک ہی گھاٹ پہ، ایک ہی تالاب پہ وہ پانی پئیں گے، اس قدر نظام عدل قائم ہوگا۔
تو وہ کون کرے گا؟ رسول کا آخری بیٹا، رسول کا آخری نام امام مہدی۔ امام مہدی کون ہوں گے؟ رسول کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہوگا، وہ شیعہ محمد علی محمد کے آخری امام ہوں گے۔ یہ تو منصور صاحب آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ابتداء پھیل رہی ہے، اس لیے پھیل رہی ہے کہ دین اسلام نے غالب آنا ہے، اور وہ دین اسلام محمد علی محمد کے ماننے والوں کا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔